کہ صوفیہ کی ابتدا کب ہوئی اور ذکر اللہ کب ایجاد ہوا اور اس کے معنی کیا ہیں اور آج کے مشہور صوفیہ کون کون سے ہیں؟ یہ ایک سوال نہیں، اس میں بہت سے سوال ہیں۔ میں نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ یہ صوفیہ صحابہ تابعین تبع تابعین اس دور میں نہیں تھے، خیر القرون کے دور میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ یہ بعد میں جب 300 سال کے بعد کا زمانہ ہے نا، اس دور میں پیدا ہوئی۔ ان میں سے ان کا جو سب سے بڑا بانی ہے اس کا نام ہے حسین بن منصور الحلاج، جس کو منصور حلاج کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آدمی تھا جو کہتا تھا، یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ سب سے پہلے اس نے پیش کیا میرے علم کے مطابق۔ تو اس زمانے کے تمام علماء نے متفقہ فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے، زندیق ہے، اس کو قتل کیا گیا۔ اس پر شدید جرح اور فتووں کے لیے تاریخ بغداد وغیرہ ہے، اور ہم ایک رسالہ مانم الحدیث حضرت سے نکالتے ہیں، اس میں میں نے کچھ صحیح اقوال محدثین کے ذکر کیے۔ تو یہ کہتا تھا کہ یعنی میں رب ہوں، اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اس کے بعد صوفیوں کے یعنی ایک گروہ، بلکہ سب صوفیوں نے اس کو اپنا بڑا مانا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے حکم پر ان کی نگرانی میں ظفر احمد عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے سیرت منصور حلاج، یعنی اس کی سیرت پر پوری کتاب لکھی، اس میں ساری باتیں جھوٹی ہیں اس کے دفاع میں۔ لیکن یہ آدمی جو کہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اس کے بارے میں پوری کتاب لکھی، اور بعد میں آپ دیکھیں گے جتنے صوفی ہیں سب ان کا دفاع۔ تو اس سے تصوف کا آغاز ہوا ہے۔ بعد میں ابن عربی نام کا ایک آدمی تھا جو بہت بڑا گمراہ تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ بندہ ہی رب ہے، رب بندہ ہے، مجھے پتہ نہیں مکلف کون ہے۔ اس کی فتوحات مکیہ فصوص الحکم میں دیکھیں، اس میں فرعون کو وہ مومن کہتا ہے۔ اسی لیے اس زمانے کے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے اس کی تکفیر بھی کی ہے، اس کو کافر قرار دیا ہے، اور اس کو بہت سخت جرح کی۔ یہ بھائی ذکر اللہ کا کب ایجاد ہوا؟ بھائی انہوں نے ایجاد کیا ہے خیر القرون کے بعد ہی کسی دور میں ایجاد ہوا ہے۔ یہ اب ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کب یہ گڑھا ہے۔ اللہ کا مطلب اللہ وہ ہے، لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کا مراد وہ لیتے ہیں کہ جو بھی ہے اللہ ہی ہے، سب جدھر دیکھیں سب اللہ ہی ہے۔ آج کے مشہور صوفیاء کون ہیں بھائی؟ ہمیں تو پتہ نہیں۔ آج یہ سارے یہ بریلوی دیوبندی جو ان کے علماء صوفیاء ہی ہوں گے، کیونکہ اس کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ یہ سوال ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اہل حدیث مدرسوں میں بھی بعض کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن میں اس طرح کے غلط عقیدے بیان کیے جاتے ہیں، مثلا شاہ ولی اللہ کے عقائد بھی بہت غلط تھے، اور شاہ اسماعیل شہید کی کتابوں میں بھی ایسے عقیدے بیان کیے گئے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیے؟ تسلی بخش جواب دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔ اہل حدیث مدارس میں یعنی شاہ اسماعیل جنہیں کہتے ہیں اسماعیل دیلوی، ان کی کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا تقریباً شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ پڑھائی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کی زندگی جو ہے نا، اس میں تصوف بھی تھا اور دوسری باتیں بدعات بھی تھیں، لیکن جب وہ حرمین سے آئے ہیں تو ان کی زندگی بدل گئی۔ حجت اللہ البالغہ میں وہ کہتے ہیں ہا انا بریم من کل مقالۃ صدرت منی مخالفۃ لکتاب اللہ و سنت رسولی۔ وہ کہتے ہیں میں بری ہوں ہر اس بات سے جو میری زبان سے نکلی، جو قرآن اور حدیث کے خلاف، اجماع کے خلاف۔ تو شاہ ولی اللہ جب انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، تو اس نے زن کی وجہ سے ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ، جو کہ ان کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے۔ بہرحال
ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے مدارس میں وہ کتابیں پڑھانی چاہیے جو کہ متقدمین علماء حق کی ہیں. پرانی جو کتابیں ہیں نا، مثال کے طور پر کتاب التوحید ابن خزیمہ کی بہت بہترین کتاب ہے. اس طرح تو اہل حدیث کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر شاہ ولی اللہ غلطی کریں گے ہم کہیں گے یہ غلط ہے، اگر شاہ اسماعیل غلط کریں گے تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے، اگر ہمارا باپ غلطی کرے گا ہم کہیں گے یہ غلط ہے. یہ اہل حدیث عقیدے کی بنیادی بات ہے، بنیادی. اس بات کو یاد رکھیں، چاہے بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، اگر اس کی بات غلط ہوگی، کتاب و سنت کے خلاف ہوگی، ہم رد کریں گے. ہم ایسے نہیں ہیں جس طرح کے ہمارے بھائی ہیں. سناؤں بھائیوں کا واقعہ؟ مولوی الیاس صاحب تبلیغی جماعت کے جو بانی، ان کا یہ واقعہ تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہوا ہے. خلیل احمد سہارنپوری کی آلات پر یہ کتاب ہے. لکھنے والے عاشق الہی میرٹھی ہیں. تذکرہ مشائخ علماء دیوبند میں بھی لکھا ہوا. واقعہ ہے مولوی الیاس کی نانی کا. ان کو جانتے نہیں ہیں، مولوی الیاس کو جانتے ہیں. تبلیغی جماعت کے بانی جو ہے ان کی ماں، ان کی نانی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے نا آخری عمر میں بیمار ہو گئی تھی. ان کو دستوں کی بیماری تھی، جلاب دست، یعنی پیٹ کے راستے دست جاری تھی. 2-3 سال وہ بیمار رہی. اس کو اسال کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ٹٹیاں لگنیاں. ان کو یہ بیماری تھی. ہمیں پنجابی کچھ تو میں نے سیکھ لیے، باقی الفاظ جو ہے یاد نہیں رہتے. تو یہ تو بیماری لگ سکتی ہے، انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کیا بیماری لگا دی. یہ ہنسنے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات آگے آ رہی ہے. نے کہا کہ یہ جو انہیں پاخانہ ان کا نکلتا تھا، وہ لکھتے ہیں دیوبندی حضرات کہ اس کی اتنی خوشبو تھی، ایسی مزیدار کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو سنگاتا تھا. اور لکھا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ جو کپڑے تھے نا نیچے پوتڑے جن کے اوپر وہ ٹٹی پخانہ لگ گیا تھا، اس کو بطور تبرک بنا کے رکھ لیا گیا. بھائی اہل حدیث اس طرح نہیں ہے. ہمارا اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی غلطی کرے گا ہم کہیں گے یہ غلط ہے، اس کو دیوار پر مارو. یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. ہمارے خطیب جو ہیں اسٹیج پر کہتے ہیں کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی قرآن حدیث کے خلاف ہوگی نہیں مانیں گے. تم ہمیں کیا اس کا تانا دیتے ہو؟ تم اپنی سناؤ جو کہ پخانے کو ٹٹی کو تبرک بنا کر رکھا ہوا ہے، اب اسے ایک دوسرے کو سنگاتے ہو اور اس طرح غلو کرتے ہیں. زکریا صاحب نے اپنے ایک کتاب میں لکھا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے، تبلیغی صاحب پر اعتراضات کے جواب. اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تمام علماء حق کا قول حجت ہے. بھائی ہمارے نزدیک تو حجت نہیں، ہم تو قرآن حدیث کو حجت مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ کی بات، شاہ اسماعیل کی بات، کسی اور کی بات، زبیر کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی، دیوار پر ماریں گے. سوال یہ ہے کہ صوفی کا کیا مطلب ہے؟ یہ بیان کر دیا گیا ہے. لغوی مطلب. ہاں جی، لغوی مطلب یعنی اون کا لباس پہننے والا، میں نے بیان کر دیا ہے. صوفی اون کا لباس پہننے والے کو کہتے ہیں. اور اصطلاح میں کہتے ہیں جو آدمی یہ عقیدہ رکھے تصوف والا کہ خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں، سب اللہ ہے، جو دیکھو اللہ ہے، جدھر دیکھو اللہ ہے، اور یہ ہے صوفی. جی سوال کرتے ہیں کہ کیا علی حجویری بھی صوفی تھے؟ علی حجویری کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، اگر یہ کتاب ثابت ہے اس سے تو پھر وہ بھی صوفی تھے. اس کتاب میں کتاب و سنت کے خلاف عقائد موجود ہیں، اور اگر کتاب ثابت نہیں ہے تو تلک امۃ قد خلت لہا مقام، ہمیں پتہ نہیں وہ چلے گئے. اگر کشف المحجوب کو ان کی کتاب مان لیا جائے تو پھر وہ بھی صوفی. جی مولا علی کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ مولا علی کہنا صحیح ہے، جائز ہے. مولا کہتے ہیں یار کو، پیارے دوست کو. یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے محبت کرتا ہے. مولا کا میں نہ کچھ اور نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید اخونا و مولانا، صحیح بخاری کی حدیث ہے.
زید بن حارثہ ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے۔ اسی طرح آپ نے غالباً جلی بیب کو بھی مولا قرار دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ایک مولا علی مشکل کشا کے نا، حاجت روا کے نا، فریاد رکھ کے نا۔ بھائی یہ جو عقیدہ ہے یہ شرک والا عقیدہ ہے۔ مشکل کشا نہ علی ہے نہ کوئی اور انسان ہے، کوئی بھی مشکل کشا نہیں سوائے ایک اللہ کی۔ اگر مولا علی مشکل کشا کہیں گے غلط، کیونکہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کو مانا مشکل کشا کہتے ہیں یا کچھ اور ایسا مبالغہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس لفظ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ لفظ بذات ہی جائز ہے۔ ابو بکر صدیق بھی مولا ہیں، عمر بھی مولا ہیں، علی بھی مولا ہیں، عثمان بھی مولا ہیں، سارے صحابہ مولا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ کہتے ہیں کوئی ایسی صحیح عقیدہ توحید پہ مبنی کتاب بتا دیں، ان کتابوں کے نام بھی بتا دیں اور ان کے مصنفین کے نام بھی بتا دیں تاکہ اپنے عقیدے کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق بنایا جا سکے۔ سب سے پہلے تو امام بخاری کی کتاب التوحید پڑھیں، صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب التوحید۔ شیخ الاسلام محمد بن اسحاق بن خزیمہ کی کتاب التوحید، زبردست کتاب۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب السنہ، اسی طرح اور کتابیں ہیں متاخر علماء میں سے، پچھلے علماء میں سے سب سے بہترین کتاب جو میرے علم کے مطابق ہے، سب سے اعلیٰ کتاب التوحید ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت نیک انسان تھے، بہت اعلیٰ درجے کی، ان کی کتاب التوحید یہ بہت اعلیٰ۔ اور اس کی شرح تحسیر پتہ نہیں حمید کیا نام ہے وہ فتح المجید بھی دو، اس کی شرح بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ جدید دور میں ہمارے محترم بھائی مولانا محمد شاہ گوندروی حافظ اللہ، ان کی کتاب وہ عقائد اہل حدیث پر بہت اچھی کتاب ہے، تو یہ کتابیں پڑھیں دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ کیا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہنا درست ہے؟ دوبارہ پڑھیں جی۔ کیا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہنا درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کہیں چلا گیا تو پیچھے ان کے نائب ہیں۔ خلیفہ یخلف سے ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک تو اس معنی میں خلیفہ بنایا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، پھر ان کی اولاد، پھر بیٹے پوتے 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 قیامت تک۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین کا اختیار دیا، زمین میں اللہ نے اقتدار دیا انسان کو، یہ جائز ہے، بالکل قرآن سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں کیا اولیاء کرام کی قبروں پہ کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ثابت ہو کہ یہ اولیاء کرام، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں نا کہ جن کی قبروں کو لوگ پوچھتے ہیں لیکن اولیاء کرام نہیں ہیں، یا ان کا اولیاء کرام ہونا ثابت نہیں ہے، ان کے جو عقائد ہم تک پہنچے ہیں یا بہت سے عقائد ہی معلوم نہیں، تو ان کے بارے میں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اب اگر کسی کے بارے میں ثابت ہو کہ یہ اولیاء کرام میں سے، تو اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا استغفار کر سکیں، اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا۔ اس سے مدد مانگنا، اس کی قبر کا طواف کرنا، اس کو چھونا، یہ جائز نہیں۔ ایک حوالہ مجھے یاد آیا، ایک محدث محمد بن احمد بن عاصم، انہوں نے کتاب لکھی، حدیث کی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں صحیح سند کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ کان یکرو مس قبر نبی صلی، اسے مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند کرتے تھے، حرام سمجھتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہاتھ لگانا چھونا جائز نہیں، تو پھر باقی جو ہیں وہ قبریں کس شمار میں؟ تو اس لیے وہاں پر جا کر اگر صحیح اور عقیدہ نیک لوگ تھے تو ان کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے۔ جی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب میں وطر کا جو طریقہ بتایا ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ وطر کا یہ موضوع سے ہٹا ہوا سوال ہے، لیکن بتا دوں وطر کا طریقہ جو بہترین صحیح طریقہ صحیح حدیث ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت وطر پڑھیں،
اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھیں، یہ بہترین صحیح طریقہ ہے جو میں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ 3 وتر ایک سلام سے بھی جائز ہیں کچھ آثار کی روشنی میں، اس میں دوسری رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ جو ہمارے بھائی بیٹھتے ہیں نا دوسری رکعت میں تحیات کے لیے، تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا توتروا بثلاث تشبہوا بصلاۃ المغرب، 3 وتر ایسے نہ پڑھو، 3 وتر نہ پڑھو مغرب کی نماز کے مشابہ۔ سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان صلاۃ اللیل 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور بعض روایات میں وطر کے حوالے سے آتا ہے 1 بھی 3 بھی 5 بھی 7 بھی، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وضاحت فرما دیں۔ 11 رکعت اگر پڑھنی ہے اور وطر 1 ہے تو 2 کر کے 10 پڑھیں، پھر 1 وطر پڑھیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رات کی نماز پڑھتے تھے ہر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے تھے۔ اگر 3 وطر پڑھنے ہیں تو اس میں بھی بہتر تو یہی ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیریں، اور اگر 1 سلام سے 3 وطر پڑھنے تو میں نے بھی بتا دیا اس کا طریقہ۔ 5 وطر 1 سلام سے پڑھنے جائز ہے، اس میں آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھیں گے۔ تو اگر 5 وطر پڑھیں گے تو پھر جو رکعتیں ہیں وہ آ جائیں گی 6 2 2 2 اور 5 وطر۔ 3 وطر پڑھیں گے تو 8۔ تو یہ طریقہ یعنی جتنے یہ جو طریقے اختیار کریں گے ان سب طریقوں پر عمل کر کے 11 رکعت کی سنت جاری رہیں گے۔ جی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے عقائد سے رجوع کر لیا تھا، کہتے ہیں کہ مکہ سے واپس آ کر ہی تو شاہ ولی اللہ نے فیوض الحرمین لکھی ہے جس میں بے شمار باتیں غلط عقیدے پر مبنی ہیں، اس کا کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ ثبوت پیش کریں کہ انہوں نے فیوض الحرمین جو ہے نا مکہ سے واپس آ کر لکھی ہے۔ اگر لکھی ہے مکہ سے واپس آ کر تو یہ جو حجت اللہ البالغہ ہے یہ بھی بعد کی لکھی ہوئی ہے، تو یہ ثابت کرے کہ حجت اللہ کے بعد یہ فیوض الحرمین لکھی گئی ہے، یہ ثابت کرے، کیونکہ حجت اللہ البالغہ کی عبارت نے اگلی ان کی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور اگر لکھی ہے فرض کریں ثابت ہو جائے تو غلط بات ہے دیوار پر مارے۔ ہم تو شاہ ولی اللہ کے اندھے مقلد نہیں ہے نہ کسی اور کی، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ جی سوال کرتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے؟ یہ تو صوفیوں کا ایک لفظ ہے، ورنہ روح کہتے ہیں روح کو، روحانیت روح کا یعنی ہونا۔ یہ صوفی حضرات یہ تصوف کے راستے کو روحانیت کر سکتے ہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے، نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے نفلی، بہت تقویٰ دنیا سے یعنی دنیا کی کوئی راز ہوتا ہے تو یہ اچھا بات ہے، اس کو اگر روحانیت کہتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، عقیدہ صحیح ہو سنت کے اتباع کے ساتھ۔ سوال کرتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی کیا حقیقت ہے؟ یہی ہے فنا فی اللہ کی کہ آدمی جو ہے شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، بندہ کہتے ہیں خدا بن جاتا ہے، وہ فنا فی اللہ وہ کہتے ہیں نا اللہ میں ہی فنا ہو گیا، یعنی اس کے اندر معاذ اللہ نے حلول کر لیا، تو یہ بالکل یہ فنا فی اللہ کا عقیدہ ایسا غلط عقیدہ ہے کہ یہ نہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے اور نہ کسی صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین سے اماموں سے ثبوت۔ سوال یہ ہے کہ خواب میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے آپ کی حالت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا اس چہرے مبارک کے ساتھ دیکھے تو یہ خواب صحیح ہے، یہ اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن یہ کون دیکھے گا؟ اس وقت دنیا میں جتنے آدمی موجود ہیں یا ہم سے پہلے جو آدمی موجود تھے صحابہ کے بعد، ان میں سے کوئی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں نے ضرور بے ضرور اللہ کے رسول کو دیکھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہم نے دیکھا ہوا نہیں۔ جب صحابہ کہتے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دکھا ہے تو ان کی بات بالکل صحیح تھی، یہ بالکل حدیث تھی۔ صحابہ کے بعد اب قیامت تک کوئی آدمی بھی کہے گا نا تو اس کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، اس کو آپ کتاب و سنت پر پیش کریں گے۔ اور 2 میرے دوست تھے، دونوں ہی دیوبندی تھے، ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اہل حدیثوں سے بچ کرو، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تبلیغی جماعت والوں سے بچ کرو۔ تو فضول بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں،
خواہ اچھا بعض لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بیان کرو. ایک آدمی نے میرے سامنے بیان کیا تھا کہ بڑا نورانی چہرہ تھا, بالکل سفید داڑھی تھی اور بڑا نورانی چہرہ تھا. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید نہیں تھی, آپ کی تو کالی داڑھی تھی. کل 18 کے قریب 20 کے قریب بال جو ہے آپ کے سفید ہوئے, وہ بھی یہاں پر. تو 20 بال تو تھوڑے سے بال ہوتے. تو میں نے کہا کہ آپ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. تو اس لیے یہ باتیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صحیح صورت میں دیکھ لے تو پھر وہ صحیح ہے, لیکن اس کا ثبوت تو اب دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. سوال کرتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی کو 11ویں والا کیوں کہتے ہیں, وضاحت فرمائیں. یہ ان لوگوں کے سوال ہم سے پوچھے جا رہے ہیں. بھائی ان کو 11ویں والا یہ لوگ کہتے ہیں, کوئی محدثین ان کو نہیں کہتے 11ویں والا. یہ لفظ ہی بدعت ہے, ان کے بارے میں 11ویں ثابت ہی نہیں. یہ ہمارے بعض بھائیوں نے, بریلوی بھائیوں نے بنا دی ہے. یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں, ثبوت کیا ہے. سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی موت کے بعد اس کی آنکھیں کسی دوسرے انسان, مثلا کسی زندہ انسان کو دے دی جاتی ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ ہاں, یہ مسئلہ اتحادی ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ جس کے بارے میں صریح طور پر ہمیں کوئی دلیل معلوم نہ قرآن میں نہ حدیث میں, اور نہ فقہ میں اس کا ثبوت کوئی موجود, نہ امام حنیفہ سے نہ کسی اور سے. تو اب ہم اجتہاد کریں گے. اجتہاد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ میت کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے, میت کی ہڈی توڑنی نہیں چاہیے. تو اس حدیث کی روشنی میں ہم کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, یہ کام جائز نہیں ہے. یہ اب ہمارا اجتہاد ہے. اگر صحیح ہوا اللہ اجر دے گا, حدیث کی مطابق کرتے ہیں. اگر غلط ہوا تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. سوال کرتے ہیں کہ روایات کی تحقیق کے بارے میں اکثر بعض علماء کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور بعض اسی حدیث کو ضعیف یا مطلب صحیح کے علاوہ کہتے ہیں, تو یہ اس کے متعلق پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کے متعلق جو میں سمجھاؤں عوام کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ جس حدیث پر اختلاف ہو جائے نا محدثین کا, کچھ کہتے ہیں صحیح ہے, کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے, تو پھر جمہور محدثین کو, جمہور علماء کو ترجیح دینی چاہیے. یعنی اس حدیث کو جمہور محدثین نے اگر صحیح قرار دیا صحیح ہے, جمہور نے قرار دیا ضعیف ہے. راوی کو بھی اصول حدیث کو مد نظر رکھا جائے جہاں پر تطبیق ممکن نہ ہو. سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے, جبکہ اکثر و بیشتر نیچے طبقے کے علماء دوسرے علماء کی تحقیق پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ علامہ البانی نے فلاں حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے, تو کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ وضاحت فرمائیں. بھائی یہ تقلید نہیں ہے. تقلید پہلے کسے کہتے ہیں؟ تقلید کا معنی لغت میں لکھا ہوا ہے, القاموس الوحید نکال لیں. تقلید کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے کسی کی بات مانتے. تو کیا ہم لوگ آنکھیں بند کر کے شیخ البانی کی بات مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کا جو بہترین معنی پنجابی میں بنتا ہے, جو مجھے میرے ایک دوست نے بتایا, ہمارے علاقے میں یہ لفظ نہیں سوال کا تقلید کا, کہتے ہیں لائی لگ. آپ کو سمجھ آتی ہوگی کیونکہ ہمارے علاقے میں تو یہ لفظ نہیں بولا جاتا. تو یہ جو لائی لگ والی بات ہے, کوئی اہل حدیث بھی شیخ البانی کا لائی لگ نہیں. بہت سی حدیث پر شیخ البانی سے علماء کرام نے اختلاف کیا. میرے استاد اور آپ ہمارے بہت سے بھائیوں کے استاد حافظ عبد المنان نور پوری حافظ اللہ, انہوں نے شیخ البانی سے اختلاف کیا. خط بھی لکھا انہوں نے, بڑا بہترین خط لکھا. تو ہم جو ہیں یہ آنکھیں بند کر کے نکل. دوسرا یہ کہ کوئی اگر کہتا ہے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, یہ ماننا یہ تقلید نہیں ہے. اگر یہ تقلید ہوتی تو پھر جتنے بھی یہ حنفی بھائی ہیں ان کو تو صحیح بخاری نہیں پڑھنی چاہیے. یہ شیخ الحدیث کیوں بنے پھرتے ہیں؟ ان کو تو پھر صحیح امام ابو حنیفہ پڑھنی چاہیے. جو امام حنیفہ نے وہ صحیح حدیث کا مجموعہ اکٹھا کیا وہ پڑھنی چاہیے, کیونکہ امام صاحب کے مخالف ہے. تو صحیح ابو حنیفہ, صحیح امام حنیفہ ہے ہی کوئی نہیں ان کے پاس. تو صحیح بخاری یہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ تقلید نہیں کرتے امام بخاری کی. تو اسی طرح اہل حدیث بھی تقلید نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک مسجد کے اندر آ گئی ہے, وہاں پہ ارد گرد لوگ نماز پڑھتے ہیں, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہاں قبر کی پچھلی طرف, جس طرف سامنے اگر
آپ نماز پڑھیں تو قبر آپ کے سامنے آئے گی، وہاں نماز نہیں پڑھی تھی۔ باقی مسجد نبی میں نماز پڑھنا تو بڑے ثواب کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر قبر موجود ہے، نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں ہوتے تھے، وہیں دفن ہوتے تھے۔ تو رسول کریم کی اب قبر بھی موجود ہے اس وجہ سے کہ وہاں آپ فوت ہوئے، آپ کے جسم والے کو دوسری جگہ نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ اب وہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس حجرہ جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اس کا وہ طرف جس طرف اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے سامنے قبر آتی ہے، وہاں نماز نہیں پڑھتی، باقی مسجد نبی کا جتنا ایسا پڑھنا چاہیے۔ اور وہاں بھی انہوں نے اگر سے وہ دیواریں بنی ہوئی ہیں، بہتر افضل یہی ہے، اور میرے خیال ہے کہ وہاں عرب علماء سے منع بھی کرتے ہیں وہاں پر کہ اس طرف، یعنی مثال کے طور پر یہ مسجد نبی ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی یا اور اولیاء کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ لغوی لحاظ سے تو درست ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، کہ جو عام کتاب و سنت کی دلائل ہیں ان سے تو یعنی اللہ اسے راضی ہو، یہ دعا کی جاتی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ اسے راضی ہو جائے۔ لیکن عرف عام میں اور محدثین کرام علماء کرام کی روح سے یہ لقب جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہو گیا، اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی ہو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے، بہتر یہی کہ رحمہ اللہ کہیں صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر یا رسول اللہ السلام علیکم کہنا، یعنی السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ جبکہ وہ لکھتے ہیں کہ یہیں پہ درس دینے والے ایک عالم نے کہا تھا کہ یہ وہاں پہ جا کے کہنا جائز ہے، وضاحت فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے کہ وہ جب قبر پر جاتے تھے تو وہاں السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح دعا ہے جس طرح آپ قبرستان پر جاتے ہیں جو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ جائز ہے، لیکن حجرے کے باہر نہیں۔ جب اس حجرے کی چابی دروازہ کھول کر اندر قبر کے پاس چلے جائیں تو یہ کہنا جائز ہے، باہر جائز نہیں، باہر کوئی ثبوت نہیں کسی سے بھی۔ بہتر یہی ہے کہ قبر کے پاس جا کر بھی اور باہر بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے زمینیں پھرتے ہیں، مجھے میری امت کی طرف سے درود پہنچاتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض۔ لیکن قبر کوئی کسی خوش نصیب کو، ہمیں تو خیر موقع نہیں ملتا، یہ موقع ملتا ہے تو ہمارے بادشاہوں کو ہی، تو قبر پر کوئی آدمی چلا جائے دروازہ کھول کر اندر قبر کے پاس تو پھر ادھر السلام علیکم کہہ سکتا ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سن نہیں رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی سن نہیں رہی، یہ عقیدہ رکھے۔ جس طرح آپ جب جاتے ہیں قبرستان پر تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو آپ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں سن رہے۔ جی کہتا ہے فرقہ واریت سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ بتائیں۔ کتاب و سنت کے کو مضبوطی سے تھام لیں، بس یہی طریقہ، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ رمضان المبارک میں جو حفاظ مل کر شبینہ پڑھتے ہیں، کیا قرآن و سنت سے اس کا جواز ملتا ہے؟ اس کی تفصیل ذرا بیان کریں، کس طرح شبینہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں تو یہ ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں تو سرتا کہ ایک ہی حافظ سارا قرآن پڑھ لیتا ہے، یہ کرتے ہیں یا مختلف حافظ؟ یہاں پہ جو آخری عشرے میں رات کو مختلف حفاظ اکٹھے ہوتے ہیں اور غالباً ایک ایک دو پارے ایک حافظ 2 رکعتوں میں پڑھتا ہے، اسی طرح قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی سارا قرآن نہیں پڑھتا، کیونکہ منع کیا گیا 3 دن سے کم قرآن پڑھنے سے، اس کو ختم کرنے سے، اگر مختلف ہے ساری رات وہ قیام کرتے ہیں تو رمضان کی رات کو قیام کرنا یہ ثواب کا کام ہے، جائز ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، کیا اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی طرح پورا اجر و ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا۔ اگر ایک آدمی مجبور ہے، اگر کوئی نفل پڑتا ہے نا، مثلا بیمار نہیں ہے اور بیٹھ کر نفل پڑتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن ایک آدمی وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا تو نیت کے حساب سے تو اس کو انشاءاللہ اللہ بڑا اجر دے گا انشاءاللہ۔ سوال کرتے ہیں کہ جو عورتوں کے چہروں پہ کبھی کبھار بال آ جاتے ہیں
کیا ان کو اکھاڑنا گناہ تو نہیں؟ چہرے پر جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنمسات پر تو لعنت بھیجی ہے جو خوبصورتی کے لیے اپنے بال یعنی مثلا بہوؤں وغیرہ کی اکھاڑتی تھی، لیکن اگر ایسے بال آ جائے، مثلا داڑھی آ جائے کسی عورت کی یا اس طرح رخسار پر، تو یہ بال کاٹے جا سکتے ہیں، کیونکہ عورتوں کی جنس علیحدہ ہے، مردوں کی علیحدہ ہے۔ اس بارے میں اجتہاد ہی ہے ہمارا، اگر یہ صحیح ہوا تو اللہ کی طرف سے، اگر غلط ہوا تو ہماری اور شیطان کی طرف سے۔ سوال کرتے ہیں کہ بعد بہت زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن موت کے وقت ان پہ بڑی سختی آتی ہے اور کئی کئی دن ان کی روح قبض نہیں ہوتی، اس کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے تو فوراً مار جائے گا اور برا آدمی اس پر سختی ہوگی۔ یہ معاملہ اخروی زندگی کا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات جو ہے نیک آدمی کی روح بہت یعنی آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لیتا ہے، اور بعض پر سختیاں بھی آتی ہیں، تو یہ سختیاں جو آتی ہیں وہ ان کے لیے اور زیادہ ثواب کا اجر بن جاتا ہے۔ بیماری کے بارے میں آتا ہے نا کہ بیماری جو ہے نا مومن کے گناہ کو گرا دیتی ہے، اس کے اجر اس کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ جی سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، یعنی شہید زندہ ہے، تو جب امت کے عام افراد شہادت کی وجہ سے زندہ ہے انہیں مردہ کہنا اس سے منع کیا گیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو اس سے بہت ہی بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، آپ کے لیے بھی موت کا لفظ بولنا غلط ہے، اس کا کوئی جامع جواب دیں۔ اس کا جامع جواب ایک تو یہ ہے کہ شہید جو زندہ ہے یہ دنیا کی طرح زندہ ہے یا عالم برزخ میں زندہ ہے؟ اگر دنیا میں زندہ ہے تو پھر اس کی قبر کیوں بنتی ہے، پھر اٹھتا پھرتا کیوں نہیں، کھاتا پیتا کیوں؟ ظاہر کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس دنیا میں زندہ ہے، وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک دیوبندی پیر ہے، وہ اپنے مریدوں کے، یہ مجھے بات بتائی علی بہادر ایک آدمی نے جو وہاں پر موقع پر موجود تھا، حدیث اس نے مجھے بتائی بات، سند متصل ہے۔ وہ اس کے مرید بیٹھے ہوئے تو وہ کہتا ہے انڈیا کے جہاز آ گئے، جہاز اوپر سے بم جو ہے نا وہ پھینک رہے ہیں، میں پکڑ کر باٹی میں ڈال رہا ہوں۔ اوکے، سارے مرید کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کسی نے کہا وہ کتنی بڑی بالٹی تھی جس میں وہ بڑے بڑے بم اس میں آ گئے جو اوپر سے، ایسے پیر کو تو پھر افغانستان پہنچنا چاہیے تھا جو سارا تباہ ہو گیا۔ تو سوال کیا تھا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ اب وہ زندگی جو ہے نا اس سے دنیاوی اگر مراد لیں کہ وہ شہید دنیا میں آتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، یا اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہیدوں نے بھی اس طرح کام کیا تھا انڈیا کے خلاف سن 65 میں، سارا جھوٹ ہے۔ یہ برزخی زندگی، برزخی زندگی کے لحاظ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، عالم برزخ میں جنت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ آپ کے لیے وفات کا لفظ، موت کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے بھائی۔ اگر یہ غلط ہے تو صحابہ کرام نے یہ استعمال کیا ہے، ابوبکر صدیق نے استعمال کیا، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا فإنه قد مات، تو وہ فوت ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے فوت ہو گئے۔ تو یہ یعنی دنیاوی زندگی نہیں اخروی زندگی ہے، اسی وجہ سے شہید کے جو ہے نا وہ ترکہ بھی تقسیم ہوتا ہے۔ جی سوال کرتے ہیں کہ سود کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عام ہمارے دینی مجلے اگر انہیں ایک ایک کر کے خریدیں تو وہ 15 روپے میں دیا جاتا ہے، اور اگر اس کا سالانہ زر خرید اس کو دے دیا جائے، پہلے جمع کروا دیا جائے تو وہ 12 روپے کے حساب سے بنتا ہے، تو کیا یہ 3 روپے فی مجلے کے حساب سے زائد لینا سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہم سمجھتے ہیں نہیں آتا ہے یہ، اس لیے کہ ایک رعایت دی گئی ہے کہ ایک آدمی اگر یہ تھوک اور ادار کی طرح ہے، تھوک اور پرچون کی طرح یہ ایک قسم کی رعایت ہے، یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ اچھا جی، یہ کسی نے لکھا ہے کہ من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورت۔ بھائی میں نے اس کا بیان کر دیا ہے
کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صورت مبارکہ میں دیکھتا ہے تو اللہ کے رسول کو ہی دیکھتا ہے، کیونکہ شیطان تو آپ کی صورت میں نہیں آ سکتا. لیکن اس کا تو کوئی ثبوت نہیں کہ شیطان کسی اور صورت میں آ کر کہے کہ میں ہوں فلاں. یہ تو کہہ سکتا ہے. اب جو جس آدمی نے مجھے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی بالکل سفید داڑھی تھی. ایک آدمی اور اس نے میرے سامنے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اتنے بازو تھے بڑے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت مبارکہ حدیث میں آئی اس میں تو یہ باتیں نہیں ہیں. سوال کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں سود خور کی کیا شرعی سزا ہے، وضاحت فرماتے ہیں. انہیں کہیں جب ریاست ہو جائے گی انشاءاللہ سزا دی جائے گی. اب ریاست ہی نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کچھ سوال ہے. سود کھانا کھلانا حرام ہے، یہ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جب انشاءاللہ خلیفہ آئے گا وہ فیصلہ کر لیں گے. سوال کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کل کتنی کتب لکھی، ان کے نام بیان کریں، اور کیا اس دور میں ان کی کوئی کتاب اصل حالت میں مل سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں یہ ہمارے حنفی بھائی ان کو یا ماوران نہر کی نہر میں پھینک آئے ہیں یا درائے جیہون میں. دنیا میں اب کوئی موجود نہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ ان کے خلاف تھی. اس وقت روئے زمین پر امام حنیفہ کی کوئی کتاب ثابت موجود نہیں. فقہ اکبر کے نام سے ایک موضوع منگرد کتاب ان سے منسوب ہے، لیکن ان کی لکھی ہوئی کتاب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے جو ان سے ثابت ہو. تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو پھر مقلد نہیں تھے، اسی لیے مقلدین نے ان کی کتابوں کو چھپا لیا. اسی لیے اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں، جیسا کہ مجالس حکیم الامت میں لکھا ہوا ہے، کہ امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے. جو ہمیں گالی دیتے ہیں نا، وہ گالی اپنے امام کو بھی دے دی. جی اگلا سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح سے کاروبار تجارت کرتے ہیں کہ کوئی چیز بیچتے وقت گاہک کو کہتے ہیں کہ یہ مال آپ کے سامنے ہے، اس کو بغیر چیک کرنے کے خریدو. نیز اگر مٹی ہے، سونا ہے تو یہ آپ ہی کا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ سودے میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے. یہ سودا مجھے نظر سے آتا ہے، یہ دھوکے والا سودا. کسی طریقے سے وہ لالچ دیتا ہوگا سستا کر کے، جس نے خرید لیا بیچارہ پھنس گیا. بے غرض سے دھوکے والے سودے سے منع کیا گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ جب تو سودا بیچے تو یہ کہہ دیا کر کہ لا خلابہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا سودا مشکوک ہے، اس سے بچنا چاہیے. سورہ فاتحہ کے آخر میں امام کے ولضالین کہنے کے بعد جس طرح مرد آمین کہتے ہیں، کیا عورتیں بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گی؟ قرآن و سنت کی روشنی سے جواب دیں. عورتوں کا آمین بالجار کہنا یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ عورتیں جو ہیں نا وہ خفیہ کہیں گی، کیونکہ تمام اہل حدیث محدثین ان کی عورتیں اونچی آواز سے آمین نہیں کہتی، اور حنفی بھی. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، اجماعی مسئلہ ہے، عورتیں خفیہ آمین کہیں گی. جار کے لیے دلیل چاہیے. تو مردوں کا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے مقتدیوں کا یہ تو ثابت ہے، عورتوں کا ثابت نہیں، وہ خفیہ کہیں گے. جی قرآن کریم میں 14 سجدہ تلاوت ہیں اور ایک 15واں ہے جس کے متعلق لکھا ہوتا ہے سائڈ پہ کہ اندہ امام شافی وغیرہ، یعنی کہ یہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. کیا وہ سجدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو حضرت امام شافی سے منسوب کر کے لکھا گیا ہے؟ بہت بہترین سوال ہے یہ. آپ بھائیوں کے یعنی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں 17ویں پارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ لکھا ہوتا ہے السجدہ تو عند شافی، یہ امام شافی کے نزدیک سجدہ. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو تم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، 4 ٹکڑے بنا دیے. چلے یہ تمہیں یاد ہوں، مجھے ایک اور بھی یاد آ گیا، بڑی عام بات ہے. یہ 4 ٹکڑے جو تم نے بنائے ہیں ان کے بارے میں حکایات اولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے خواب دیکھا. خواب میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، علی رضی اللہ عنہ. تو بڑے خوش ہوئے، کہا کہ یہ تو بڑی غنیمت ہے، چلو جلدی جلدی ان سے کوئی مسئلے پوچھ لیں. کہا کہ اے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 مذہب ہیں،
یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی، ان میں سے کون سا مذہب آپ کے مطابق ہے؟ علی نے فرمایا ایک بھی نہیں. یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے عقائد الجامع. اس نے پوچھا یہ 4 سلسلے ہیں، سہروردی، چشتی، نقشبندی، قادری، یہ کون سا آپ کے مذہب کے مطابق ہے؟ انہوں نے کہا ایک بھی نہیں. وہ بڑے پریشان ہوئے. اس کے بعد انہوں نے خط لکھا، پتہ نہیں مخدوم جہاں کیا کہتے تھے، مرزا مظہر مخدوم جہاں. تو پوچھا کہ یہ شیطانی خواب تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ خواب صحیح ہے. آگے تعویل کی کہ ہم کچھ علی سے لیتے ہیں کچھ اور سے لیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو شاہ عبد العزیز کی تعریف کی تعبیر نہیں مانیں گے، ہم تو علی کا قول مانیں گے. چلو خلفائے راشدین میں سے اگر یہ خواب سچا ہے تو یہ چاروں مذہب ایک بھی نہیں صحابہ کے طریقے کے مطابق. تو یہ جب انہوں نے بنا لیے 4 مذہب جن کا کوئی ثبوت نہیں، تو اس میں قرآن میں کیوں لے کے آیا سجدہ نشا؟ یہ جو سجدے والی آیت ہے یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے بات ہے. اسی طرح صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور دوسرے بہت سے صحابہ یہ سجدہ کرتے تھے سورہ حج والا، یہ دوسرا سجدہ. تو یہ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے، امام شافعی والی بات نہیں. تو یہ خواہ مخواہ لوگوں کو فضل کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں ہونے سے قرآن میں ملی تھی. تو بھائیو یہ آج کا پروگرام اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جو آپ نے غور سے سنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.